میرے عزیزو، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور قرض ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا قرض ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اب ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے قرض کو ادا کرنا۔ اب یہ اسی کی وجہ سے نہ دن میں سکون ہے، نہ رات کو چین ہے، نہ نیند آ رہی ہے صحیح طریقے سے، اور جب دن نکلتا ہے تو پھر یہی گھبراہٹ ہمیشہ رہتی ہے، اور کبھی کبھی تو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے میرے عزیزو کہ جو قرض دار ہوا کرتا ہے نا، کہ جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایسے ہزاروں واقعات آپ کو نظر آ جائیں گے، روزانہ ایک نہ ایک ایسی نیوز، ایسی کلپ اور ایسا میسیج آپ کے سامنے آئے گا کہ لوگوں سے پیسے لے لیے لیکن اب ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس قرض کو دینا مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کسی نے ٹرین کے آگے کود کر جان دے دی، کسی نے اپنے گھر میں ہی پھانسی لگا لی، کسی نے زہر کھا لیا، بس یہی راستہ اس کے پاس بچا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، اسلام نے بہت سارے راستے ہمیں بتا دیے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم تو وہ طریقہ اپنائیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر قرض ہو چکا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر اتنا ہے کہ سر کے بالوں کے برابر آپ کے اوپر قرضہ ہے، اور میرے عزیزو جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا، تو کتنا بھی قرضہ ہے آپ کا وہ سارا قرض ادا ہو جائے گا، اللہ اسباب پیدا فرما دے گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا۔ ایک روز نا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، وقت نماز کا تو نہیں تھا میرے عزیزو، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے، ان کا نام تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا ہے ابو امامہ، اس وقت مسجد میں آنے کا کیا معاملہ ہے، اور تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کے آثار کیسے ہیں؟ تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ تم بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، بہت زیادہ مصیبت کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پریشانی کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے اللہ رب العزت پریشانی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس سے بہترین موقع نہیں ہے، یہ اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پریشانیوں کو دور کروانے والے ہیں اپنی دعاؤں سے، وہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، جس دروازے پر گیا، جس گلی میں پہنچا، وہ سارے دروازے مجھے بند ملے، ساری گلیاں مجھے بند ملی، بس معاملہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرض ہو چکا ہے، دن بدن یہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن قرض دار میرے گھر پر آتے، مکان پر آتے ہیں، اور جو ان کی رقم ہے وہ مجھ سے مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس میں یا رسول اللہ اتنا مال نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کا قرضہ ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو امامہ اس میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العزت اسباب ضرور پیدا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو امامہ میں تجھے ایک طریقہ نہ بتا دوں؟ اے ابو امامہ میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں، نہ بتا دوں ایسے کلمات کہ اگر تیرا قرضہ اتنا بھی ہے نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اگر سونے چاندی کے برابر بھی تیرا قرضہ ہے، اگر تو ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت تیرے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ تیرا قرض بھی دور ہو جائے گا، پریشانی تیری زندگی میں آئی ہوئی ہے، جو تجھے نیند نہیں آتی ہے، جو تجھے سکون نہیں مل رہا ہے، تیرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور تیری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اب تک ٹینشن میں تھے، اب تک پریشان تھے، پریشانی ہی پریشانی کا سامنا تھا، آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بتا دیجئے میرے آقا بہت زیادہ پریشانی کا معاملہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ جو کلمات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ان کو یاد کر لو اور ان کو صبح اور شام پڑھنا شروع کر دو، جب ان کو تم پڑھنا شروع کرو گے اللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔
اور وہ کلمات کیا تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ کو سکھائے تھے؟ وہ کلمات یہ تھے میرے عزیزو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو امامہ ان کلمات کو دن میں بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو اور شام میں بھی پڑھو، یہ ورد بنا لو، اس کو پڑھتے رہو ہمیشہ، سارا قرضہ تمہارا ادا ہو جائے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، ابھی کچھ دن گزرے تھے، کچھ ایام گزرے تھے، کچھ وقت گزرا تھا، اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جتنا بھی قرض تھا وہ قرض بھی ادا ہو گیا اور زندگی کی تمام پریشانیوں سے مجھے نجات مل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ آئے نا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو کلمات بتائے تھے میں نے پڑھنا شروع کیے اور اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ وہ صرف تیرے لیے ہی نہیں ہے، وہ صرف تیرے لیے نہیں ہے بلکہ میری آنے والی جتنی بھی امت ہے، قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر جو بھی قرض دار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اے ابو امامہ اگر میرے آنے والے امتی بھی ان کلمات کو پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو اسلام نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے، مذہب اسلام نے بہت کچھ ہمیں بتایا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پریشانی میں اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی اسی وقت دور ہوگی، میرے دنیا والوں کو بتاؤ گے نا تو یہ تو پھر مذاق بنانے والے، دنیا والوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو آپ سناؤ گے تو سنے گا تو اس طرح سے جیسے کتنا بڑا آپ کا ہمدرد ہے، کتنا بڑا آپ کا یہ چاہنے والا ہے، جیسے آپ کی پریشانی کو یہ دور کر دے گا۔ لیکن جب آپ چلے جاؤ گے نا وہاں سے تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے آپ کی پریشانیوں کا ذکر کرے گا اور آپ کا مذاق اڑائے گا۔ یہ دنیا میرے عزیزو اسی طرح کی ہے، یہ فطرت ہے دنیا کے لوگوں کی، دنیا کے انسانوں کا یہی طریقہ ہے، پریشانیاں سن تو لیتے ہیں، کچھ پریشانی میں ہم ان کا ساتھ دے دے، نانا میرے عزیز بلکہ مذاق بنانے کے لیے، ہنسی بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ کتنا پریشان ہے، کتنا یہ پریشانی میں مبتلا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں۔ لیکن وقت اور حالات ایک سے تو نہیں رہتے ہیں نا، آج کوئی پریشان ہے تو کل کو وہ بھی پریشان ہوگا جو آج دوسرے کی پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ تو پریشانیاں دنیا والوں کے سامنے نہ رکھو، پریشانی سے نجات دلانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، پریشانیاں دور کرنے والا صرف رب کریم ہے، اس کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر کے، بالخصوص اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، وہی رب کریم مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے میرے عزیزو، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔